محرم اور ماجی۔ محرم آتا تو سب کچھ میوٹ پر چلا جاتا تھا۔ پہلے پہل عاشوراء کے 10 دن ٹی وی بھی بند رہتا تھا، لیکن پھر کئی گھروں میں چھپ چھپا کر رات 9 بجے کا خبرنامہ دیکھا جانے لگا۔ تب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی کی اسکرین ویسے ہی رنگوں سے خالی ہوتی تھی، لیکن ان 10 دنوں میں اور بھی بے رنگ ہو جاتی۔ ساز کے بغیر ٹی وی نشریات بشمول اشتہارات دیکھنا بڑا ہی عجیب تجربہ تھا، جس کا احاطہ آج کرنا ناممکن سا ہے۔ 10 محرم کی رات خاموش خبرنامہ کے بعد ایک عالم صاحب کالی اچکن اور جناح کیپ پہنے ثقیل اردو میں مجلس پڑھا کرتے تھے۔ مجلس کیا تھی، بس درس ہوتا تھا۔ انہوں نے یقیناً کربلا کا واقعہ تفصیل سے نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ ان کی گفتگو حضرت حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ساتھ تقویٰ اور صراط مستقیم جیسے غیر اہم موضوعات کے گرد گھومتی تھی۔ بڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ علامہ طالب جوہری صاحب تھے۔ ویسے تو ڈانٹ ڈپٹ اور لتر پلاؤ 90 کی دہائی کے والدین کا معمول تھا، لیکن عاشوراء کے 10 دنوں میں شور کرنے پر بچوں کو ایک اضافی فرد توہین محرم کی بھی عائد ہو جاتی تھی۔ یہ ایک عام سنی گھرانے کی کہانی تھی۔ ماں جی ویسے تو خود کو وہابی مسلک کا بتاتی تھی، لیکن ان 10 دنوں میں کربلا کی کہانی جو انہوں نے دائم اقبال شاہ نامہ کربلا میں شعری صورت میں پڑھی تھی، ہمیں بے ترتیب سی سناتیں اور سکینہ اور علی اصغر کے غم میں جی بھر کر روتی تھیں۔ کربلا کی کہانی جو تب ماں جی کی زبانی جوڑوں توڑوں میں سنی، اس کو مولویوں کی گرجدار تقریریں کبھی مکمل نہ کر سکیں۔ ماں جی زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھیں اور نہ مسلکوں کے اختلافات سے واقف تھیں، سو وہ نہیں جانتی تھیں کہ اپنے مسلک کے مطابق اگر وہ نظر و نیاز اور غم اہل بیت پر آنسو نہ بہائیں تو کام چل سکتا تھا۔ ویسے یہ وہ زمانہ تھا جب حسین علیہ السلام سب کے ہوتے تھے، اور ایک مسلک نے ابھی غم حسین پر اپنی اجارہ داری قائم نہیں کی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ مرد مومن کے لگے پودے پروان چڑھنے لگے تو کافر کافر اور حسین ہمارے کے نعرے طرفین سے بلند ہونے لگے، اور کہانی نے نیا موڑ لیا۔ جنگ سے لگی آگ پورے ملک میں پھیلی، جس کی حدت سے ایمان تو پک کر مضبوط ہو گئے، لیکن انسانیت جل کر راکھ ہو گئی۔ بچپن کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے۔ ہم تو بڑے ہو گئے اور پڑھ لکھ کر جان گئے کہ کربلا ایک جنگ تھی جس میں ایک فریق کی طرف سے ظلم ہوا، لیکن ماں جی کے لیے کربلا کا واقعہ ابھی بھی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے ہی ہے، ایک عظیم قربانی کے طور پر پیش آیا تھا۔ گھروں میں اب رنگین LCDs ہیں جو عاشوراء کے دنوں میں بھی اتنی ہی رنگین رہتی ہیں۔ عام گھرانوں میں ایک شو کی کیفیت رہتی تھی، وہ تو ختم ہو گئی، لیکن گلیوں اور بازاروں میں ایک خوف سا مسلط رہتا ہے۔ اب بچوں کو شور کرنے پر نہ تو ڈانٹا جاتا ہے اور نہ ہی اہل بیت پر ہونے والے ظلم کی داستان سنائی جاتی ہے کہ ذبح کیے گئے انسانوں کی کہانی ان کی مینٹل گروتھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ یوم عاشور کا غم اب بھی ماں جی نے اپنی خاموشی میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ دن کوئی خاص ہے، اس کا علم ہمیں 10 محرم کو ان کے روزہ افطار کرنے سے ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ پلیز ایک دفعہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.